بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، حجاب سیریز کا آج ہم آغاز کریں گے۔ آج انٹروڈکشن ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو سنتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بولنے والا کون ہے، ہم سے کون مخاطب ہے۔ تو اپنا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ میرا نام بنت عائش محمد ہے اور میں ایک بہت عام سی لڑکی ہوں، بالکل عام سی۔ مجھے کوئی خاص سمجھنا، مجھے کوئی اسکالر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں بالکل ایک عام سی لڑکی ہوں، لیکن الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے خاص کر دیا۔ اس پردے کی وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی چن لے، اللہ آپ کو بھی خاص کر لے، اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اللہ کی ذات خود بھی چھپی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں نا، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اور ہر قیمتی چیز چھپی ہوئی ہی ہوتی ہے۔ سیپ کے اندر موتی کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن ساری دنیا سے چھپ جاتا ہے۔ اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ صرف وہ جو سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اس کی لہروں کو چیر کر جاتا ہے اور پھر وہ سمندر سے موتی لے کر آتا ہے۔ لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوتا کہ سب اسے دیکھیں، سب اسے ہاتھ لگائیں، وہ تو بہت خاص ہوتا ہے۔ تو بھئی دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر عظیم اور قیمتی چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے۔ دیکھیے، دنیا عمارتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کسی عمارت کے اوپر پردہ نہیں ڈالا گیا سوائے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے۔ لائبریریاں بھری پڑی ہیں کتابوں سے، لیکن کسی کتاب پہ پردہ نہیں ڈالا جاتا سوائے قرآن کے۔ اسی طرح پھلوں کو دیکھ لیجئے کہ پھل کتنے ہی فائدے مند ہیں، کتنے قیمتی ہیں، لیکن کسی پھل کو اللہ نے بغیر چھلکے کے نہیں بنایا، بلکہ جو پھل جتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسے اتنا ہی موٹا اور سخت چھلکا چڑھایا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں عورتیں موجود ہیں، لیکن پردے کا حکم صرف مسلمان عورت کو ملا ہے، جس سے اس عورت کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پردہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر یہ پڑ جائے، اس کے مقام اور اس کی فضیلت اور اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خاص بنایا ہے، لیکن ہم نے خود ہی اپنی قدر نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی قیمتی موبائلز، لیپ ٹاپس، آپ کی گاڑیاں، آپ کے زیورات، آپ ان کو کتنا چھپا کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، کور کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت قیمتی ہیں، آپ سب کو نہیں دکھا سکتے۔ اگر آپ اوپنلی اپنی ڈائمنڈ کے رنگ رکھ دیں گے تو کوئی بھی آ کر اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی طرح آپ بھی بہت خاص ہیں، آپ سب کے سامنے یوں ہی نہیں جا سکتی، آپ سب سے مل نہیں سکتی، ہر بات آپ ہر کسی سے نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بہت یونیک ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور جنت میں چلی جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہر انسان کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنی پہچان چاہتا ہے، یونیک بننا چاہتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہتا ہے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ان سب میں اپنی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اللہ کے میزان میں ایک بیلنس ہے، اس میں ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو۔ لیکن ہم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر دیتے ہیں۔ انجوائے کرتے ہیں تو یہ دھیان ہی نہیں رکھتے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے۔ تعریف کے لیے فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں ویڈیوز، پکچرز، کہاں گئی، کیا کیا، کیا پہنا، کیا کھایا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نئے نئے سوٹ پہن کر بتاتی ہیں کہ آج یہ ہوا، آج یہ کیا، تاکہ ہماری تعریف ہو سکے۔ یہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس سب کے دوران آپ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ میں کھا لیں، اچھے سے اچھا سوٹ پہن لیں، اچھے سے اچھے بستر پر آپ سو جائیں، زندگی کی ہر آسائش آپ پا لیں، لیکن سکون نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ آپ نیوز کھول کر دیکھ لیں، ڈپریشن سے مر گئے، خودکشی کر لی۔ کیوں کر لی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کیونکہ زندگی میں سکون مال و دولت سے نہیں، دنیاوی آسائشوں سے نہیں آ سکتا۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب آپ کے سینوں میں دھڑکتا دل پرسکون ہوتا ہے، اور اللہ جو اس دل کے خالق ہیں وہ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو یہ دل اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتا ہے۔ تو ذکر کی ایک قسم تو یہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ زبان سے اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو اپنی زندگیوں میں اتار لینا یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس سیریز میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ سب سے پہلی چیز کہ پردہ کیوں کریں۔
بھئی ہم پردہ کیوں کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں سب دیکھیں، ہم نئے سے نئے فیشن کریں، فلو ایکٹر کی طرح بنیں، ایسے کریں ویسے کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے اچھے اچھے رشتے آئیں۔ تو پہلا سوال کہ پردہ کیوں کریں؟ تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہم پردہ کیوں کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا کہ پردہ کیسے کرنا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم پردہ کیسے کریں، کیسے سب کے سامنے آنا ہے، کن حالات میں ہم پردہ کر سکتے ہیں، کیا ان فتنوں بھرے زمانے کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر ہم پردہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ پردہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ کیسے کریں پردہ؟ کن سے پردہ کرنا ہے، کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہے، کن سے پردہ نہیں کرنا، یہ بھی آپ کو ایک لسٹ بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور سوال کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، شوہر نہیں مانے گا، دیور جیٹھ ہیں، کیسے کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، ساس زینا محال کر دے گی، کیسے اپنے آپ کو کور کریں؟ یہ سارے کوسچنس کا آنسر آپ کو ملیں گے۔ ایک اور کیٹیگری ہے کہ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن پرابلمز فیس کر رہے ہیں، رشتے نہیں مل رہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو ریکمنڈ ملتے ہیں، یہ سب شروع کی باتیں ہوتی ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شروع میں لوگ کرتے ہیں لیکن جب وہ پتھر مار مار کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو مضبوط ہے ایک احد پہاڑ کی طرح، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ رش کرتے ہیں کہ کیسے کیا، کیسے استقامت آئی، کیسے آپ اتنی اسپیشل بن گئی، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت اسپیشل ہیں، اللہ کی چنی ہوئی بندیاں ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ پردے کو شاید ہم نے بہت مشکل سمجھ لیا، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ ہماری آزادی میں، ہماری ترقی میں، ہماری انجوائمنٹ میں کوئی آڑ یا خلل پیدا کر دے گا، تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم نے اسے مشکل سمجھ لیا، بلکہ یہ تو انتہائی آسان بھی ہے اور پرسکون بھی۔ ہم نے وہاں سے اسے اپنے سر پہ سوار کر لیا، بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی طرح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جس سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کا سبق تو 5 منٹ میں یاد کر لیتے ہیں، اور جس سبق کو مشکل سمجھ بیٹھے تو گھنٹوں اس کا سبق یاد نہیں کر پاتے۔ اصل میں کھیل سارا دماغ کا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پردہ بہت آسان ہے، میں اس کو کر سکتی ہوں، تو یقیناً آپ اس کو کر لیں گے۔ اسے اپنے رب کریم کا حکم مان کر، اسے رب کریم کا حکم سمجھ کر خدا کی قسم کریں، آپ کو لذت ملے گی، عزت ملے گی، سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہروں پر چادریں ڈال لیں۔ تو چلیں پھر آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی پردہ کریں گی اپنے رب کا حکم مان کر۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دم سے کریں، نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کریں۔ اگر ہم سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تو پہلے سر کو ڈھانپیں، پھر حجاب کریں، پھر نقاب کریں، اور پھر جب آپ کر لیں پھر وہ اترنا نہیں چاہیے، وہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہیے۔ یہ جو حیا ہے یہ قبر تک ہمارے ساتھ جائے، حشر میں جب اٹھیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، ہم جنت میں جا سکیں۔ یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی فنکشن میں، شادی بیاہ میں چلے جائیں تو بہت تیاری کرتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ ختم ہو جاتا ہے، گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس وقت تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ دن کبھی ختم ہی نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ وقت کبھی نہیں رکتا، وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ انجوائمنٹ کے لمحات وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سفر بھی ختم ہو جائے گا، یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہماری بک کھلنی ہے، پھر سوال ہوگا کہ کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، جوانی کہاں گزاری، کہاں کہاں میری باؤنڈریز کراس کی، اللہ پوچھے گا تو جواب دینا پڑے گا، تو اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی۔ تو دیکھیے بہنوں، حیا عورت کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ عورت ہی نہیں بلکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے تو جو مرضی کر۔ ایک لڑکی جب بے حیا ہو جائے تو وہ جو مرضی کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج وہ 5 مردوں کے سامنے آئی ہے، کل 10 کے سامنے بھی آ سکتی ہے۔ جب آپ اپنی حیا خود ہی لوٹا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ آپ کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اور حیا کا تعلق سب سے پہلے نظروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم نظروں سے کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھتا ہے، دل میں کیسی فیلنگز آتی ہیں، کسی کو اچھی بھی لگتی ہیں، کیونکہ یہ برائی ہے اور برائی میں تو اٹریکشن ہوتی ہے۔
جب آپ برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، بس یہاں ایمان چلا گیا، اور جس وقت ایمان گیا تو آپ کا سکون گیا، تو آپ کہاں جائیں گے؟ ڈپریشن کی طرف جائیں گے، بے سکونی کی طرف جائیں گے۔ آپ اچھا کھا لیں، پی لیں، پہن لیں، آپ سوچیں گے کہ کیا کمی رہ گئی ہے، کیا رہ گیا ہے مجھ سے کہ جو مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ جی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے، وہ پردہ ہے۔ کہ آپ پردہ نہیں کر رہی، آپ نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے اسپیشل ہیں، کتنی یونیک ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ تو آپ اسے اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کی پیاری اور چنی ہوئی بندیاں بننا ہے۔ تو چلیں ہم ارادہ اور عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم پردہ کریں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیں گے۔ ہمت پہلے خود کرنی پڑتی ہے۔ مثلا اگر آپ پانی بھی پینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، خود بخود وہ آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو آپ جب فیصلہ کر لیں گی کہ میں نے پردہ کرنا ہے، میں مستقبل میں پردہ کروں گی، تو انشاءاللہ آپ کر لیں گی۔ لیکن اس کے بعد جو آپ کی زندگی بدلے گی تو آپ دیکھنا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گی کہ کیسی خوشی والی مطمئن زندگی ہوگی۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی محبتیں، سب کچھ ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہم سے محبت کریں، تو سنیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہی اعلان دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے آسمان کی طرف، چوتھے، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ محبت زمین کی طرف ڈال دی جاتی ہے اور دنیا میں رہنے والے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ ہمت کریں، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، تو اللہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اللہ آپ کو زمین سے اٹھائے گا اور آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ جو آپ کو ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو کل انشاءاللہ ہم اسے سٹارٹ کریں گے۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا یہی ہوگا کہ پردہ کیوں کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور جوائن کریں گے اور یہ خیر آگے بھی پہنچائیں گے۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور جہاں جہاں سینڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔